ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اللہ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش ہے۔ اس اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ جس اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ان تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اور درود و سلام آقا دو جہاں جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جس نبی نے اس دین اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ اللہ اس نبی کے روزہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ احباب ذی وقار، جو میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، جو میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت موت کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے اجر کل قیامت کے دن تمہیں پورے کے پورے دے دیے جائیں گے۔ وہ اجر کیا ہوں گے؟ وہ اجر یہی ہیں جو ہم دنیا کے اندر وہ اجر کما رہے ہیں۔ کوئی شخص نیکیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، نیکیاں کما رہا ہے، اور کوئی شخص گناہوں کے پیچھے، کوئی بد نصیب گناہوں کے پیچھے، برائیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جیسا ہم نے پیپر حل کرنا ہے کل قیامت کے دن، ویسا ہی رزلٹ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ آج ہم دنیا کے اندر جو کچھ کمائیں گے، جو کچھ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، وہی رب کائنات نے کل قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں دے دینا ہے۔ اجر یہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن رب کائنات نے وہی ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دینا ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر نیک کام کرتے رہے تو کل قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ کے اندر پکڑایا جائے گا۔ اگر کوئی بد نصیب، کوئی بدبخت انسان، بدبخت شخص اگر دنیا کے اندر گناہ ہی کرتا رہا، برائیاں ہی کرتا رہا، تو کل قیامت کے دن ایسے بد نصیب شخص کو، بد نصیب انسان کو اللہ رب العزت نامہ اعمال بائیں ہاتھ کے اندر پکڑائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ اے اللہ ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے اور برائی کے کاموں سے بچنے کی توفیق دے دے۔ آج ہم لوگ دنیا کے پیچھے چل پڑے، ہم نے آخرت کو بلا دیا، ہم نے آخرت کو یاد کرنا چھوڑ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ دین سے دوری ہے۔ آج ہم لوگ قرآن و حدیث سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم نے قرآن و حدیث کو، جو ہمارا مشن تھا، رب کائنات نے جس وجہ سے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا، وہ مشن یہی تھا کہ یہ لوگ دیکھتا ہوں میں کہ میری فرما برداری کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ خود اپنا جائزہ لے لیں، اپنا محاسبہ خود کیجئے کہ آج ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی فرما برداری کر رہے ہیں، یا اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنی زندگیوں کو قرآن و حدیث کے مطابق گزار رہے ہیں تو ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم کتاب قرآن اور اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں دیے ہیں۔ اگر کوئی شخص دین سے دور ہے، قرآن و حدیث سے دور ہے، تو اس کو چاہیے کہ رب کائنات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے تابع کر لے۔ اور آگے اسی آیت میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو شخص آگ سے بچ گیا، آگ سے دور کر لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جس شخص کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ آگ سے دور کون سا شخص ہوگا؟ آگ سے دور وہی شخص ہوگا جو دنیا کے اندر حقوق اللہ
اور حقوق العباد کا خیال رکھتا ہوگا۔ آج ہم لوگ اگر حقوق اللہ ہمارے ٹھیک ہیں تو ہمارے حقوق العباد نہیں ٹھیک، ہمارے رویے لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہمیں جس طرح ہم حقوق اللہ کی پاسداری کر رہے ہیں اسی طرح ہمیں حقوق العباد کی بھی پاسداری کرنی چاہیے۔ آج ہم لوگ صرف اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ہمیں ہر بندہ اپنے گربان میں خود جھانک لے کہ میں لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، کن لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگ سے دور کر کے جنت کے اندر داخل ان لوگوں کو کرے گا جو دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے رہے اور نیک کاموں کی تلاش میں رہے کہ مجھے کوئی بھی موقع نیکی کا ملے فوراً میں وہ نیکی کروں۔ تو جب جنت رب کائنات عطا کر دے گا تو آگے رب کائنات نے کیا فرمایا؟ فقد فاز، پس تحقیق یہی شخص کامیاب و کامران ہو گیا۔ یہ دنیا محترم بھائیوں عارضی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، ایک دن آئے گا اس دنیا کے اندر آپ بھی نہیں ہوں گے میں بھی نہیں ہوں گا، لیکن ہمیں غور و فکر اس بات پر کرنی چاہیے کہ ہماری جو وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اس کے لیے ہم نے کیا کمایا، ہم اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہے ہیں جو رب کائنات کل ہمارا حساب کتاب لینے کے بعد ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ ہمارے اتنے اعمال ہیں کہ رب کائنات ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ آج ہم نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزار لیا، ہمیں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ہماری زندگی میں رب کائنات نے ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ لایا تھا، کیا ہم اس بابرکت مہینے کی وجہ سے کوئی فائدہ اٹھا سکے ہیں یا نہیں اٹھایا ہم نے؟ اگر کوئی شخص خوش نصیب اگر اپنے سابقہ گناہوں کی معافی منگوا چکا ہے، اس کے گناہوں کی معافی اس کے گناہوں کی معافی ہو گئی ہے، تو اس شخص کو رب کائنات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس شخص کو خوش ہو جانا چاہیے کہ میں نے اپنے سابقہ جتنے بھی گناہ تھے میں نے معافی مانگ لی ہے، ان کی رب کائنات سے توبہ کی ہے، میں نے استغفار کیا ہے، رب کائنات نے میرے یہ گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اگر کوئی بد نصیب کوئی بدبخت شخص اگر اس نے پورا رمضان المبارک کا ماہ گزارنے کے بعد بھی اس کے گناہ جیسے رمضان المبارک سے پہلے تھے ویسے ہی ابھی ہیں، جیسے وہ رمضان المبارک سے پہلے تھا ویسے ہی رمضان المبارک کے اندر رہا، ویسے ہی رمضان المبارک کے بعد جو ایام آگے ہیں یہ گزار رہا ہے، تو ایسے انسان کو اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کرنی چاہیے کہ مجھے رب کائنات نے دنیا کے اندر بھیجا تھا اپنی بندگی کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے، لیکن میں رب کائنات کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اپنی زندگیوں کا محاسبہ کیجئے۔ ہم نے رمضان المبارک کے اندر مساجد کو آباد کر دیا، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ جو ہی گزرا آج دیکھ لیں ہماری مساجد کی روٹین واقعہ وہی ہو گئی ہے جو رمضان المبارک سے پہلے تھی۔ آج ہم لوگ دنیا کے پیچھے لگ گئے ہیں، جو نہیں وہ دنیا کے پیچھے لگ گیا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی نہیں۔ کوئی شخص ادھر 20 سال گزار کے جا رہا ہے، کوئی 25 سال گزار کے جا رہا ہے، کوئی 50 سال 60 سال، اگر 100 سال بھی زندہ رہے 900 سال بھی زندہ رہے، ایک دن آنا ہے اس کو موت نے آنا ہی آنا ہے۔ کیوں؟ رب کائنات نے اعلان فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے ہر جان نے موت کا تو ذائقہ چکھنا ہے۔ آج ہم دنیا کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ رب کائنات نے 1400 سال 1450 سال پہلے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ عارضی ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، رب کائنات نے قرآن میں پہلے ہی اعلان فرما دیا، لیکن ہم لوگ یہ آیتیں حدیثیں سننے کے باوجود ان باتوں پر غور و فکر نہیں کرتے، پھر بھی ہم لوگ
دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ آخرت کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔ رب کائنات نے ہمیں جو پیدا کرنے کا ہمارا مقصد تھا، رب کائنات کو ہمیں اس پر پورا اترنا چاہیے۔ قرآن اور حدیث پر ہمیں اپنی زندگیوں کو وابستہ کرنا چاہیے قرآن و حدیث سے۔ اور آج ہمارے معاشروں کے اندر دیکھ لیں، طرح طرح کے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، طرح طرح کے اختلاف ہیں۔ اگر سگے دو بھائی ہیں ان کے اندر بھی اختلافات ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کے اندر اختلاف نہ ہو، اختلاف ہر جگہ ہی ہے، لیکن اختلاف کرنے والوں نے تو ہر جگہ اختلاف کیا ہے۔ وہ چاہے دنیاوی کوئی معاملہ ہو، چاہے دینی کوئی معاملہ ہو، ہر جگہ اختلاف کیا ہے۔ لیکن یہ موت ہی ایسا مسئلہ ہے جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف کرنے والوں نے تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوتوں میں بھی اختلاف کیا۔ اختلاف کرنے والوں نے، نہ ماننے والوں نے رب کائنات کی ذات کو بھی نہیں مانا۔ اور نعوذ باللہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ رب ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اگر رب ہے تو اتنا بڑا نظام ایک رب کیسے چلا سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت میں بھی اختلاف کر رہے ہیں۔ اور اختلاف کرنے والوں نے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی اختلاف کیا۔ اختلاف کرنے والوں نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی اختلاف کیا۔ نہ ماننے والوں نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بھی نہیں مانا۔ لیکن رب کائنات کا قرآن کا فیصلہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک ہی ایسا مسئلہ ہے، چاہے کوئی کافر ہو، چاہے کوئی مسلمان ہو، چاہے کوئی مومن ہو، چاہے کوئی مشرک ہو، جو مرضی ہو، دنیا کے اندر ایک ہی ایسا فیصلہ ہے، ایک ہی ایسا مسئلہ ہے جس کے اندر کسی شخص کو اختلاف نہیں۔ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ موت کا مسئلہ ہے۔ وہ چاہے کسی کافر سے پوچھ لیں، چاہے کسی مسلمان سے پوچھ لیں، چاہے کسی موحد سے پوچھ لیں، چاہے کسی مشرک سے پوچھ لیں، چاہے کسی مومن سے پوچھ لیں، وہ یہی کہے گا کہ موت ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ ہر شخص، ہر انسان موت کو مانتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ موت نے آنا ہی آنا ہے۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ موت نے آنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کر لیں۔ رمضان المبارک ہم نے گزار لیا۔ بعض لوگ بد نصیب ایسے تھے کہ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں کے اندر پورا مہینہ گزارنے کے بعد، پورا مہینہ گزارا انہوں نے اپنے رب کائنات کے سامنے، پورے ماہ کے اندر ایک دفعہ بھی اپنے ہاتھ اٹھا کر رب کائنات کے سامنے حاضر نہیں ہوئے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ آج ہر بندہ اپنا محاسبہ خود کرے کہ کیا میں نے پورے رمضان المبارک کے مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں میں نے کتنی دفعہ رب کائنات کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے، اپنے گناہوں کی کتنی دفعہ بخشش کروائی ہے۔ آج ہم دنیا کے پیچھے تو چل پڑے ہیں، دنیا کی تو ہم بہت باتیں کرتے ہیں، سیاسی باتیں ہوں، چاہے اخلاقیات کی باتیں ہوں، باہر جا کے ہم لوگوں کے اندر بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن آج ہماری زبان سے دوسرا شخص محفوظ نہیں ہے۔ چغلی، غیبت ہمارے اندر بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ پہلے دور میں تو یہ کہا جاتا تھا نا کہ جہاں دو عورتیں اکٹھی بیٹھ جائیں وہاں کوئی گھرانہ محفوظ نہیں رہ سکتا، وہ غیبت کرتی ہیں۔ لیکن آج کا یہ فتنے کا دور ایسا آ چکا ہے جہاں دو مرد اکٹھے ہو جائیں وہاں بھی کسی گھر کی عزت محفوظ نہیں رہتی، وہ کسی نہ کسی کی گھر کی عزت کو پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو آپسی اختلافات ہیں ان کو ختم کر کے ہمیں ایک جگہ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے فرامین کو، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فرامین پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں حکم دیے ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آج ہم آپسی اختلافات کی وجہ سے جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں وہ بھی ہماری ضائع ہو رہی ہیں۔ کیا فائدہ؟ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، اگر ایک بالٹی ہے، اس کے اندر چھوٹا سا سوراخ ہے، اوپر سے آپ پورا دن پانی بھرتے رہیں لیکن وہ بالٹی نہیں بھرے گی۔ کیا وجہ ہے؟
اس کے اندر سوراخ ہے، اس کی وجہ سے وہ پانی اس کے اندر نہیں بھر رہا۔ اسی طرح اگر آپ ایک طرف نیکیاں کر رہے ہیں، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، روزے آپ نے رکھے، رب کائنات سے دعائیں آپ نے مانگی، طرح طرح کی نیکیاں آپ نے کی، زکوٰۃ آپ نے ادا کی، نوافل آپ ادا کر رہے ہیں، اس طرح کی اور بھی طرح طرح کی نیکیاں ہیں آپ کر رہے ہیں، لیکن تنہائی کے اندر آپ گناہ گار ہیں، تنہائی آپ کی صحیح نہیں، آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں تو دوسرے کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ جو نیکیاں کر رہے ہیں، اپنا ٹائم لگا رہے ہیں، اگر آپ کی تنہائی پاک نہیں، آپ تنہائی کے اندر سست ہیں، گناہ گار ہیں، تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں، یہ ضائع ہو رہی ہیں، یہ ضائع ہو رہی ہیں۔ اس لیے اپنی نیکیوں کو بچانا ہے، اپنے رب کائنات سے دعا کیا کریں کہ اے اللہ جو میں نے نیک کام کیے ہیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما لے۔ جو بھی نیک کام کریں اس کے بعد رب کائنات سے یہ دعا ضرور کریں کہ اے اللہ میں نے نیکی تیری رضا کے لیے کی ہے، تیری خاطر کی ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے کی ہے، تو مجھ سے راضی ہو جا اور میری یہ نیکی قبول کر لے اپنی بارگاہ کے اندر۔ آج ہم نیکی بھی کرتے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے، نیکی کر دیتے ہیں لیکن کسی کو دکھانے کے لیے یہ نیکی آپ اس لیے نہ کریں۔ اگر آپ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نیکی کریں ہی نہ۔ نیکی تو صرف رب کائنات کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آپ صدقہ اگر کر رہے ہیں تو ایسے کریں کہ آپ نے اگر دائیں ہاتھ کے ساتھ صدقہ کیا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشروں کے اندر کیا ہے، ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ اگر ہم لوگ کسی کو 500 روپیہ کسی کو دینا چاہتے ہیں، وہ بھی اس کے ہاتھ میں رکھ کر تصویر لے کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ زکوٰۃ ادا کی، فلاں جگہ فطرانہ دیا۔ نہ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ہمارے اندر چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم نیکیاں کس لیے کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے جس کے لیے ہم نیکیاں کر رہے ہیں۔ ہمیں نیکیاں تو اس لیے کرنی چاہیے کہ رب کائنات راضی ہو جائے، لیکن آج ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ فلاں شخص مجھے دیکھے اور یہ کہے کہ یہ تو بہت نیک کا ہے، یہ بہت نیک ہے، بہت زیادہ نیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن 3 شخصوں کے ساتھ جنت کو بھڑکایا جائے گا۔ ایک سخی جو رب کائنات کی راہ میں خرچ کرتا رہے گا، لیکن کیا ہوگا، اس کے اندر دکھلاوا ہوگا، وہ دکھلاوا کر رہا ہوگا، اس وجہ سے اس کا وہ عمل کسی کام کا نہیں ہوگا، چاہے سارا مال اس کے اندر پاس ہے، اس نے لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا، رب کائنات کی رضا کے لیے نہیں اس نے کیا بلکہ اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، تو رب کائنات کل قیامت کے دن ایسے شخص کو جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی عمل کریں ہم، چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، صرف ہمارا ذہن، ہمارے دل میں یہی ہونا چاہیے کہ میں یہ نیکی کرنے لگا ہوں صرف رب کائنات کی رضا کے لیے ہے، اس کے علاوہ میں لوگوں کے دکھانے کے لیے یہ نیکی نہیں کر رہا۔ اور یہ مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کافر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تانے دیا کرتے تھے کہ اے اللہ کے نبی، تو نے ہماری جان کب چھوڑنی ہے، تو نے کب فوت ہونا ہے، تو نے اس دنیا سے کب جانا ہے۔ رب کائنات نے قرآن میں اعلان کر دیا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ ان لوگوں کو کہہ دیجئے جو آپ کو تانے دے رہے ہیں کہ اے نبی تو نے ہماری جان کب چھوڑنی ہے، تو نے اس دنیا کو کب چھوڑنا ہے، ان کو کہہ دیجئے کہ یہ میرے ساتھ کوئی نیا کام ہونے والا نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج دن تک اس دنیا کے اندر جو بھی آیا وہ آب حیات نہیں پی کر آیا تھا، وہ آیا، اس نے اپنی زندگی کو بسر کیا، جب تک اس کی زندگی تھی اس نے دنیا کے اندر گزاری، اور اس دنیا کو خیر آباد کر کے جب رب کائنات کا حکم آ گیا
فرشتے آ گئے روح کو قبض کرنے کے لیے، تو وہ اس دنیا کو خیر آباد کر کے چلا گیا۔ اگر وہ چلے گئے ہیں، ایک دن آئے گا میں نے بھی چلے جانا ہے، لیکن کافروں کو کہہ دیجئے کہ آپ نے بھی اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا۔ ایک دن آئے گا، رب کائنات کا یہ فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، آپ نے بھی اس کے تحت موت کا پیالہ پینا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، آئیے ہمیں دنیا، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے اندر آپ کچھ نہ کریں، ٹھیک ہے دنیا کے اندر بھی طرح طرح کے کام کاج ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں۔ اپنی آخرت کو یاد رکھیں کہ میرا مقصد دنیا کے اندر صرف روپیہ پیسہ بینک بیلنس کمانا نہیں تھا، بلکہ میرا دنیا کے اندر جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں رب کائنات کو راضی کروں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنا جو اصل مقصد ہے، ہمارا اصل مشن ہے، ہمیں اس کو اپنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جو کچھ سنایا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان باتوں پر مجھے اور اس کے بعد آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم نے جو بھی رمضان المبارک کے اندر نیکیاں کی ہیں، اللہ ہماری نیکیاں قبول و منظور اپنی بارگاہ کے اندر فرما، اور جو کچھ ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ وہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔